واقعہ بھی سن سکتے ہیں آپ۔ عبد الحمید ثانی ترکی کا ایک بڑا مشہور بادشاہ تھا، کیا تھا بھائی؟ عبد الحمید ثانی۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بھیس بدل کر کے اپنی رعایا کے پاس جایا کرتے تھے، حال چال جاننے کے لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ہماری مملکت میں لوگ خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں۔ تو ایک دن وہ جا رہے تھے، راستے میں اچانک دیکھا کہ ایک شخص مرا ہوا پڑا ہے، اس کی روح قبض ہو گئی ہے اور وہ سڑک پہ پڑا ہوا ہے۔ عبد الحمید ثانی جو بادشاہ تھے وہ لباس بدل کر کے بھیس بدل کر کے گئے تھے، اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنا اس کے راستے سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے آواز لگائی کہ لوگوں کیا یہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے؟ کیا یہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے؟ اگر امت محمدیہ کا فرد ہے تو اس کا انتقال ہوا، تم اس کی جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم نے اس کی جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو لوگوں نے کہا یہ بڑا فاسق آدمی تھا، بڑا فاجر آدمی تھا، اس کی راتیں طوائفوں کے ہاں گزرتی تھیں اور دن شراب خانے میں گزرتا تھا۔ لوگوں نے ایسا کہا۔ بادشاہ نے کہا اگرچہ گنہگار ہے لیکن ہے تو امت محمدیہ کا فرد ہی، ہے تو مسلمان ہی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی لاش کو ایڈریس معلوم کر کے، پتہ معلوم کر کے اس کی بیوی کے پاس پہنچا دیا اور اس کی لاش کے ساتھ وہ خود گئے اور کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں ہمارا شوہر ہے۔ کہا کہ اس کا انتقال ہوا، راستے میں اس کی لاش پڑی تھی، ہم اس کو لے کے آئے ہیں، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ عبد الحمید ثانی بادشاہ ہے، بس وہ سمجھتے کہ عام آدمی ہے کوئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اس کی بیوی اس لاش کو دیکھ کر رونے لگی اور وہ کہہ رہی تھی کہ خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں، خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی۔ دنیا جس کو شرابی سمجھ رہی تھی، دنیا جس کو زانی سمجھ رہی تھی، اس کی بیوی قسم کھا رہی تھی کہ میں اس بات پہ اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بڑا نیک آدمی تھا۔ لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ یہ شراب کھانے جاتا تھا، لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ یہ طوائف کھانے جاتا تھا، لیکن لوگوں نے کبھی یہ پوچھا نہیں کہ یہ کیوں جاتا تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ جب یہ طوائف کھانے جاتا تو جس عورت کے پاس جاتا اس کو پیسے دے دیتا اس رات کی، اور کہتا کہ تو مجھ سے پیسے لے لے اور چپ چاپ تو بیٹھی رہے، تجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ شراب کھانے جاتا تو شراب کی کچھ بوتلیں یا اکثر بوتلیں وہ شراب کھانے سے اٹھاتا اور لا کر باہر پھینک دیتا تاکہ کچھ لوگ گناہ سے بچ جائیں، شراب پینے سے بچ جائیں۔ اور اس کی بیوی یہ بھی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے یہ بھی کہا تھا کہ تو یاد رکھ میرا جنازہ بادشاہ وقت پڑھائے گا۔ کون پڑھائے گا؟ بادشاہ وقت پڑھائے گا، اور اس میں اولیاء حاضر ہوں گے، اس میں علماء حاضر ہوں گے۔ تو جب عبد الحمید نے یہ سنا کہ اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر نے پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ میرا جو جنازہ ہے اس کو بادشاہ وقت پڑھائے گا، تو عبد الحمید چیخ مار کے رونے لگا۔ تو بادشاہ تھا وہ چیخ مار کے رونے لگا اور کہا اس نے سچ کہا تھا، میں عبد الحمید بادشاہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں عبد الحمید بادشاہ ہی ہوں۔ اور دوسرے جب یہ خبر پہنچی لوگوں کے درمیان تو دوسرے علماء اور فضلاء اور اولیاء بھی اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا عظیم اجر دیا کہ بادشاہ وقت نے اس کی جنازہ پڑھائی۔ جس کو لوگ فاسق، زانی اور شرابی سمجھ رہے تھے وہ اللہ کا ولی نکلا۔ تو اس کے یہاں بھی یہ ہوتا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے خرچ کیا تھا، بائیں کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خرچ کیا لیکن لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں شراب خرید کر اس کو پھینک دیتا ہوں، یا عورت کے پاس جاتا ہوں تو اس کو پیسے دے کر کے وہ صرف اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک مثال ہو گئی۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اچھا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک شخص وہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس کی آنکھیں بھیگ جائیں، خشیت الہی میں، اللہ سے ڈرنے میں اس کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ جب وہ تنہائی میں خدا کا ذکر کرے تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ ایسے شخص کو بھی خدا تعالیٰ کل قیامت کے دن